بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم، اور میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم اس دین و دنیا کی دوسرے حصے میں پھر دوبارہ سے جو حج کا تذکرہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حج کے لیے ایک تو یہ ہے کہ حلال مال ہو، اس کے بعد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ حج کیا جائے جو با اعتماد ہوں، نیک ہوں، دیندار ہوں، اور حج کے مسائل جانتے ہوں، اس میں علماء ہوں، کیونکہ حج ایک ایسا عمل ہے، جیسے میں نے پچھلے سیشن میں بھی عرض کیا تھا کہ کافی دنوں پر یہ عمل جاری رہتا ہے، اس لیے اس میں جو ہے انسان کو کافی تنگی محسوس ہوتی ہے، بسا اوقات جو ہے انسان غلطیاں کرتا ہے، تو اس لیے وہاں علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب حج جب انسان ارادہ کر لیتا ہے اور اپنے جگہ سے، جس جگہ سے جہاں سے جانا چاہتا ہے، اور وہاں سے حج کرتا ہے، تو بالکل مختصراً میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ یہ انسان بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ اس ارادے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت ہی بڑے بھلائی اور خیر کا، اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے ارواح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حج کی ندا تھی اور پکار تھی، اس پر لبیک کہا، تو اس خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب فرمایا کہ یہ جو حاجی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت نصیب کی اور یہ توفیق عطا فرمائی۔ اب حج کے لیے جہاں کہیں سے جائیں گے، ہم مسائل سیکھیں گے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ حج کے 3 طریقے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یا حج تمتع ہے، یا افراد ہے، یا قران ہے۔ اور ہمارے لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب حج کا احرام باندھا جاتا ہے، احرام 2 سفید چادریں ہوتی ہیں، تو یہ انسان جب احرام باندھتا ہے اور نیت کرتا ہے، عمرے کا کرتا ہے یا حج کا کرتا ہے، یا حج اور عمرے دونوں کا کرتا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد احرام سے پہلے چند ایک امور ہیں، مثال کے طور پر وہ سارے مسائل سیکھنے کے ہیں کہ بھائی غسل کرنا ہے، اور دوسرے بدن کی صفائی کرنی ہے، جو جتنی ضروریات ہے وہ کرنی ہے، اور احرام جو ہے نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا ہے، نیت کے بعد کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے، اور احرام کے دوران ایسے چپل یا جوتے نہیں پہن سکتے جس سے جو ہے پاؤں کے اوپر کا حصہ چھپ جائے۔ تو اب یہ احرام انسان جب پہن لے اور نیت کر لے اور تلبیہ شروع کر دے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ تلبیہ، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ اس حاضری کو زور زور سے اور جو ہے بار بار کہنے سے انسان جب کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ نبی کریم سید الکونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان جب تلبیہ کہتا ہے، تو جتنے آس پاس کے جو حجر ہیں، شجر ہیں، اور پتھر ہیں، درخت ہیں، جتنی بھی نباتات ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ کہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو اندازہ لگائیے کہ جس انسان کی آواز کے ساتھ اللہ کی یہ وہ مخلوقات جن کی بولی ہم نہیں سمجھتے، جو ہمیں مردہ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ان کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ انسان احرام باندھ کر کے گھر سے حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے نکلتا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحاج والمعتمر وفد اللہ، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیلیگیٹ کیا ہے، اس لیے تم یہ کرو کہ ان سے اپنے لیے بخشش کی دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ تم جس کسی کو دیکھو اگر جانے والے ہیں تو ان کے ساتھ باہر جاؤ اور الوداع کہو اور ان سے دعا کی درخواست کرو، اور دعا بھی اپنے لیے بخشش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو حجاج کرام جنہوں نے ارادہ کیا، آپ لوگوں کو یہ ارادہ ہی مبارک ہو، آگے جب عمل کریں گے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے خیر و عافیت کے ساتھ قبولیت نصیب فرمائے۔ تو یہ پہلی سعادت شروع ابھی گھر سے نکلے ہی ہیں کہ یہ سعادت شروع ہو گئی۔ اب جب چلتے پھرتے سواری پر اٹھتے بیٹھتے تلبیہ ہی کہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، یہ آپ کا وظیفہ ہے، آپ تلبیہ کہیں گے یہاں تک کہ آپ بیت اللہ میں آپ کی بیت اللہ پر نظر پڑے، اب مسجد حرام میں داخل ہو، اس وقت آپ کا تلبیہ رک جاتا ہے اور طواف شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ حاجی جو ہے، فرمایا کہ یہ جتنی دیر سفر میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اگر کسی حاجی کو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معتمر کو، عمرہ کرنے والے کو اس حالت میں موت آ جائے تو ایک حدیث میں آیا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، قیامت تک اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قیامت پتہ نہیں کتنے ہزار سال، کتنے ملین سال بعد آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی سعادت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے، حشر کی طرف چلیں گے، اور لوگوں کے تن پر لباس نہیں ہوگا، صرف حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ اپنے احرام کی لباس میں ملبوس اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنی بڑی عظمت ان کو عطا کی جائے گی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اور احرام اسلام میں صرف اور صرف بیت اللہ کے لیے باندھا جاتا ہے، اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے باندھا جاتا ہے۔ پھر کئی احادیث ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں کہ احرام میں انسان جتنا زیادہ وقت گزارے، جتنے دور سے احرام باندھے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ انسان سفر پہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد اب نہ خوشبو لگانی ہے، نہ سلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، نہ ناخن کاٹنے، نہ بالوں کو کاٹنا ہے، اور اسی حالت میں بغیر زیب و زینت، بغیر کسی جو ہے دوسرے اس کے جو عموماً ہم دنیا میں کرتے رہتے ہیں خوشبودار چیزوں کو استعمال کیے بغیر، اس طرح سے یہ سفر ہو رہا ہے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان عملی طور پر دنیا کے لباس کو بھی چھوڑ چکا ہے۔ جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ دنیا کے لباس کو بھی ترک کر چکے ہیں، آخرت کے لباس کو انہوں نے پہن لیا، اور عملی طور پر اب وہ نہ خوشبو لگا رہے ہیں، نہ اپنے بالوں کو سنوار رہے ہیں، نہ کوئی زین و زینت انہوں نے اختیار کیا۔ یہ اب اللہ کی طرف روا دوا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، خوب زور سے تلبیہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ تلبیہ جو ہے یہ جو ہے حج کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تلبیہ الحج والعج والسج، کہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ جو ہے شور کے ساتھ، زیادہ کے زیادہ جو ہے تلبیہ میں بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہنے میں یہ حج کا اور عمرے کا ایک حصہ ہے کہ حاجی تمام لوگ جہاں سے جس جگہ سے گزرے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کی گھر کی طرف یہ قافلہ روا دوا ہے، یہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ جو لباس ہے یہ آخرت کا لباس ہے، یہ عملی مظاہرہ ہے کہ ہم دنیا کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس میں کوئی چیز نیت کے اندر دنیا کی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی غم و فکر کو، دنیا کی خرید و فروخت کو، کچھ لوگ پہلے سے کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ خریدیں گے، یہ خریدیں گے، پہلے سے جو ہے اپنے نیتوں میں دنیا کی چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں کا جو سب سے بڑا تبرک ہے وہ زمزم ہے، اور مدینہ منورہ کا تبرک کھجور ہے، دوسرے تبرکات بھی ہیں، لیکن بیت اللہ سے جو تبرک ملتا ہے وہ زمزم ہے۔ اور زمزم کا پانی یہ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو بتائیں گے، جب قربانی کی بات کریں گے اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ بھی اس کو بھی ذکر کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں اس کو اس میں بیان اس میں ذکر کریں۔ تو زمزم جو ہے وہ پانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم لما شرب، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے، جس نیک مقصد کے لیے پیا جائے، اللہ تعالیٰ وہی مقصد عطا فرماتے ہیں۔ شفا کے لیے انسان پیے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کرتے ہیں، اور بھوک اور پیاس کی دوری کے لیے پیے تو اللہ پاک اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور زمزم میں سال ہر سال الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سال میں 1-2 مرتبہ اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش اور دعا ہے کہ میری آخری زندگی اللہ تعالیٰ وہیں جو ہے گزار دے، اور ہر ایمان والے کی یہ خواہش ہو کہ ہم نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اپنی آخری زندگی گزاریں، مکہ مکرمہ میں اپنی آخری زندگی گزاریں، اس پیارے ماحول کے اندر جہاں روحانیت کی بارش، سکون کی بارش، اطمینان کی بارش اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں ہر وقت برسات کی شکل میں پڑتی ہیں، وہاں کا رہنا، وہاں کا سہنا، وہاں کی موت، وہاں کی مدفن، یہ ہر اس ایمان والے کو مبارک ہو جس کے دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے سرشار ہیں۔ ہمارے کئی اکابر جن کو اگر میں گننے کے لیے یہاں بیٹھ جاؤں تو شاید مجھے بہت لمبا وقت درکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ کچھ مکے میں مدفون ہیں اور کچھ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار اطہر میں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور جتنے جو لوگ وہاں دفن ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کہ قبروں پر رحمت کی بارش فرمائے، اور ہم سب کی ان کے جو ہے طفیل سے اور ان کے جو ہے عظمت اور درجے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمزم کا پانی، زمزم لما شرب، تو جو جس مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ نیک مقصد عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ غنا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیں گے۔ فقر سے دوری کے لیے، تنگ دستی سے دوری کے لیے، پریشانیوں سے دوری کے لیے ہمارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور زمزم جتنا بھی پیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں سال ہر سال اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں رہنے کی توفیق عطا فرمائی، جانے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ
میرا سفر متواتر 17 سال کی عمر سے الحمدللہ شروع ہوا اور ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ تو یہ وہاں میں نے خود دیکھا کہ زمزم آپ جتنا بھی پئیں، زمزم جنت کا وہ پانی ہے جس کے عروق، جس کی جو زیر زمین نہریں ہیں وہ مکے کے پہاڑوں سے آتی ہیں اور جمع ہوتی ہیں۔ جتنا بھی آپ پئیں اس کو، جتنا بھی پئیں، انسان کو پیشاب کی حاجت اور ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے، یہ دنیا کا پانی نہیں، یہ جنت کا پانی ہے، اور یہ وہ عظمت والا اور برکت والا پانی ہے کہ جس بدن میں، جس پیٹ میں چلا جائے اللہ تعالیٰ ان کو خیر عطا فرماتے ہیں، شر سے بچاتے ہیں، اس لیے بیماریوں کا علاج اس میں ہے۔ تو میں نے ایک نہیں کئی لوگوں کو دیکھا کہ ان کو ایسے امراض لاحق تھے جو لا علاج ہو گئے، وہاں گئے اور وہ زمزم پیتے رہے، زمزم جو ہے وہ استعمال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ بہرحال زمزم کے فضائل، اس کی عظمتیں، برکتیں اور اس کے برکات، یہ ایک لمبا مضمون ہے۔ علماء کرام نے اس میں کتابیں لکھی ہیں زمزم کے فضائل پر، زمزم کے پینے کے طریقے پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں اور مسنون ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احرام باندھ کر کے جب یہ انسان چلتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اب یہ آگے چل رہا ہے اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے تو فرمایا ویسے بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، لیکن مکے میں داخل ہونے پر اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور جب وہاں پہنچ جائے پورے تسلی اور اطمینان کے ساتھ پھر انسان حرم میں داخل ہوتا ہے اور سب سے پہلا طواف کرتا ہے، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ اس سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے جب انسان کی جو ہے کعبے پر نظر پڑتی ہے تو فرمایا یہ وہ مبارک وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس وقت ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا چاہیے، یہ ہاتھ نہیں اٹھانی چاہیے۔ اس میں احناف جو ہے وہ ہاتھ نہ اٹھانے کو فضیلت دیتے ہیں۔ دوسرے ائمہ خصوصاً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل کی بنیاد پر ہاتھ اٹھانے کو فضیلت دی، ترجیح دی۔ بہرحال جیسے بھی ہو، جب انسان وہاں دعا کرے اس میں اپنی مغفرت کی دعا کرے، ایمان کی دعا کرے، ایمان والوں کے لیے دعا کرے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی عزت اور کرامت کی بڑھائی کے لیے بھی دعا کی۔ تو یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ آپ نے اس دعا میں یہ فرمایا کہ اللہ تو اپنے اس گھر کو مزید عزت اور شان عطا فرما، اس کی بڑھائی میں اضافہ فرما۔ اور ظاہر ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایک انسان بیت اللہ کو زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، چاہے وہ اسے 1000 لاکھ مرتبہ ٹیلی ویژن پر دیکھ چکا ہو، تصویریں اس کی دیکھ چکے ہوں، لیکن جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو میرے عزیز بہن بھائی، دوست و احباب انشاءاللہ اس سال حج کریں گے، پہلی مرتبہ جا کر کے بیت اللہ کو دیکھیں گے، یہ کیفیت ان کو ساری زندگی یاد رہے گی۔ فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے، پہلی جو ریئیکشن ہوتی ہے، پہلا جو اثر ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل، آنکھیں جو ہیں وہ دل پہ لگ جاتی ہیں۔ انسان ساری زندگی جس جگہ کی طرف، جس عظیم مقام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوسان وہ ایسے ہو جاتے ہیں، دل اور دماغ اور خیال
یہ رہتا ہے کہ میں تو شاید اپنے خیالی دنیا میں ہوں ابھی تک، لیکن حقیقت میں وہ حقیقتاً وہ انسان اللہ کے اس عظیم گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ یہ ایک امپریشن ہوتا ہے، ایک ایموشنل سچویشن ہوتی ہے، ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں جو دعا کی جاتی ہے وہ بڑی ہی برکتوں والی دعا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد طواف شروع کیا جاتا ہے۔ طواف کی 7 چکریں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے طواف کا طریقہ ہوتا ہے۔ طواف کہاں سے شروع ہو؟ پہلا طواف ہے، اس میں اجتباء ہے، رمل ہے، ان ساری چیزوں کا سیکھنا ہے، اور اس کو سیکھ کر کے اس کے مطابق جو ہے جو وہ کرنا ہے، صحیح طریقے سے طواف کرنا ہے۔ اب طواف سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور پانی پیے زمزم کا، جتنا پی سکتا ہے پیے، خوب سیراب ہو کر کے پیے۔ اب تو الحمدللہ ہر جگہ پانی کے جو ہے انتظامات ہیں، وافر مقدار میں، آسانی کے ساتھ۔ اللہ تعالی وہاں کی حکومت کو، وہاں کے لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو حرمین شریفین کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور لاکھوں انسان جو ہے ہر سال، لاکھوں انسان ہر سال اور ملینوں انسان ہر سال عمرہ اور حج کرتے ہیں، اور ان سب کے لیے انتظامات کرنا، ان سب کو کے لیے رہائش کا، کھانے کا، ساری چیزوں کا، خوراک کا، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی سہولتیں میسر کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ صرف انتظامات کو سنبھالنا یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سارا کام اللہ تعالیٰ بخیر و خوبی انجام دے دیتے ہیں۔ اس کے ماں سوا کے اس میں چند ایک ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس میں جو ہے اگر کسی ایمان والے کی شہادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ویسے بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے لیے وہاں جن کی قسمت میں وہاں اس سرزمین پر موت لکھی ہو، وہ جیسے میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ انتہائی خوش قسمت انسان ہوتے ہیں، اور ان کا مدفن اور ماوا ان خوش قسمت اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے ان برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ان اطہار اور پاک لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی سرداری عطا کی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ دنیا والے تو انسانوں کے اوپر راج کرتے ہیں یا بادشاہی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں یا تھے یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں جو انسانوں کے دلوں میں رچے بسے ہوئے ہیں، جن کی محبت اللہ نے اپنی ندا، اپنے فرشتے کے ذریعے سے ندا اور پکار کے ذریعے سے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، اور میری ماؤں اور میری بچیوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی سعادت نصیب کی ہے۔ مال آنے جانے والی چیز ہے، تو وہاں پھر رہتے ہیں عرصے تک، جب تک جس موقع تک انسان رہتا ہے وہاں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، حرم شریف کے اندر نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب 8ویں تاریخ ہوتی ہے تو حج کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں، اور حج کرتے ہیں۔ تو یہ حج مکمل کرنے کے بعد طواف وداع کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر مدینے کی زیارت حج سے پہلے نے کی ہو تو مدینے کی زیارت کرتے ہیں۔ مدینے کی زیارت کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی برکات اور اس کے انوارات انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس پر کچھ عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی اور 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں اس کے بارے میں بھی عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے
اور آپ کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ان کو حج کرنے کی فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک جن کو نہ عمرے کی بھی سعادت نہیں حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ عمرہ اور حج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلد اطہر الطیب کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کی مجلس ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وطاعتک وحسن عبادتک واکفنا بحلالک عن حرام واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، جو ہمارے بہن بھائی حج پر جا رہے ہیں، اللہ ان کے لیے اس فریضے کی ادائیگی کو آسان فرما، ان کو صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کو قبول فرما، اور بار بار ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی سعادت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہمیں حرمین شریفین کی مدفن اور ماوا اور اے اللہ ملجا نصیب فرما۔ اے اللہ، ایمان کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے اور تمام عالم کے انسانوں کی اے اللہ کو ہدایت عطا فرما اور خیر و بلائی کے فیصلے فرما، ہر قسم کے آفات اور بلیات سے محفوظ فرما، ہماری جان و مال و اولاد کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔